پیارے بچوں، آج کا سبق جو ہے وہ آپ کے سبق مرحوم دیوان کی یاد میں جو سبق ہے اس کے پیچھے جو گرامر کا سوال ہے اس بارے میں ہے۔ دراصل یہاں گرامر کے حصے کا جو سوال ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ مصدر کی جو قسمیں ہیں اس بارے میں، چونکہ مصدر کی کئی لحاظ سے کئی قسمیں ہیں۔ اس میں بناوٹ کے لحاظ سے بھی قسمیں ہیں، اس میں کمی بیشی کے لحاظ سے بھی قسمیں ہیں، معنی کے لحاظ سے بھی قسمیں ہیں، لیکن جہاں تک سبق کے پیچھے سوال کا تعلق ہے، یہاں مصدر کی قسموں کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں بناوٹ کے لحاظ سے جو مصدر کی قسمیں ہیں اس بارے میں اس کا یہ مقصد ہے۔ اور جو سوال پوچھا گیا ہے یا پوچھے گئے ہیں، دو سوال پوچھے گئے ہیں، اس میں بھی یہی مصدر کی بناوٹ کے لحاظ سے جو قسمیں ہیں اس بارے میں وہ پوچھے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم حقیقی سوال پر آ جائے، کیونکہ اس میں مصدر کی ایک قسم کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے بناوٹ کے لحاظ سے، تو پہلے ہم ذرا مصدر پر غور کریں کہ مصدر کیا ہے اور اس کی جو قسمیں ہیں کون کون سی قسمیں ہیں۔ یہ مصدر آپ پہلے سے بھی پڑھ چکے ہیں، اپنے پچھلے کلاسوں میں بھی پڑھا ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک بار آپ کو پڑھایا ہے اس بارے میں۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا بلا تعلق زمانہ ظاہر، یعنی اس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی ہے، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، یعنی یہ زمانہ کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ اردو میں مصدر جو ہے اس کی نشانی ہوتی ہے نا، کھانا پینا سونا۔ لیکن ایک بات آپ کو یہاں ضرور یاد رکھنی ہے کہ ایسے بھی کچھ الفاظ ہیں جن کے پیچھے نا ہے مگر وہ مصدر نہیں ہوتے، یعنی نا نشانی ہونے کے باوجود وہ مصدر نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیا ہے؟ کیونکہ مصدر میں کام کا کرنا ہونا یا سہنا لازمی ہے، اور اگر ایسے الفاظ جو نا کے ساتھ ہو اور ان میں کام کا کوئی ذکر نہیں، کام کا کرنا ہونا یا سہنا نہیں پایا جائے، ایسے الفاظ کو ہم کسی بھی صورت میں مصدر نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر گنا، نا پیچھے ہے، آپ کہیں گے یہ مصدر ہے، لیکن گنا نام ہے، لیکن اس میں کسی کام کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، کام کے کرنے کا ذکر نہیں ہے، اس قسم کا کوئی ذکر اس میں ہے ہی نہیں، تو ہم ایسے الفاظ کو کسی بھی صورت میں مصدر نہیں کر سکتے۔ نانا آپ گھر میں ہوتا ہے نا، تو نانا میں نشانی نا ہے، مگر ہم کسی بھی صورت میں اس کو مصدر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی کام کے ہونے سہنے کرنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ گھبرانا، چونا وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جن میں کام کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ایک اور نشانی ہے مصدر کی اردو میں، وہ ہے کہ اگر ہم مصدر کی علامت مصدر یعنی نا کو دور کریں، ہٹا دیں، تو باقی جو لفظ رہتا ہے وہ فعل امر بننا چاہیے۔ اگر وہ فعل امر بنتا ہے تو مصدر ہے، اگر وہ فعل امر نہیں بنتا ہے تو وہ مصدر نہیں ہے۔ جس طرح میں نے نانا کا لفظ بولا، نہ کاٹ دو، نہ تو فعل امر ہے ہی نہیں۔ گنا، نہ کاٹ دو، گاف رہ گیا تو فعل امر ہے ہی نہیں۔ چونا، نہ کاٹ دو، چون رہ گیا تو فعل امر ہے ہی نہیں۔ تو ایسے جیسے پہلے ہی میں بتا چکا ہوں، ایسے الفاظ کسی بھی صورت میں مصادر نہیں ہو سکتے ہیں۔
میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں، چلنا، اگر اس میں نہ کاٹ دیں تو باقی رہ جاتا چل۔ چل جو ہے یہ واقعی فعل امر ہے۔ اس طرح ایسے الفاظ جو ہے ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو ہم مصدر کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم حقیقی سوال کی اور آ جاتے ہیں، اس پر تھوڑا، یعنی بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی قسمیں، جو کچھ جیسا کہ سبق میں دیا گیا ہے، یہ بناوٹ کے لحاظ سے یہ مصدر کی قسم ہے جس بارے میں سوال پوچھا گیا ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی دو قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک جس کو ہم مصدر وضعی یا اصلی مصدر بولتے ہیں۔ نمبر دو مصدر غیر وضعی یا جعلی مصدر بھی کہتے ہیں، اس کو ہم مرکب مصدر بھی کہتے ہیں۔ مصدر وضعی یا اصلی مصدر کیا ہے؟ دیکھو بچوں، مصدر اصلی وہ مصدر ہے جو صرف مصدری معنی کے لیے وضع کیے گئے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ مصادر جو زبان بننے سے آج تک اسی طرح بولے جاتے ہیں جس طرح وہ بنائے گئے ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، یعنی وہ وضعی ہے۔ یعنی جب سے زبان وجود میں آئی، جب سے زبان بنائی گئی، اور اس وقت جو مصادر ہے، اور وہ مصادر جوں کہ توں اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، ایسے ہی مصادر کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مصدر اصلی۔ مثال میں دیتا ہوں، کھانا جب سے بنا تب سے آج تک ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ پینا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی، یعنی یہ واضح ہے اور جیسا بنا ہے ویسے آج تک استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا قسم مصدر غیر وضعی یا جعلی، جس کو ہم مرکب مصدر بھی بولتے ہیں۔ دیکھو بچوں، وہ مصادر یا مصدر جو دوسری زبانوں کے الفاظ پر مصدر یا علامت مصدر جوڑ کر نئے مصادر بنائے جاتے ہیں، یا کچھ تبدیلی کر کے الفاظ میں جو نئے مصادر بنائے جاتے ہیں۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، انہی مصادر کو مصدر غیر وضعی یا جعلی مصدر یا مرکب مصدر کہتے ہیں۔ چلو مثال کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہم بولتے ہیں انصاف کرنا، روشن کرنا، دھوکہ دینا، بھیک مانگنا، لیکچر دینا، خریدنا، للچانا، لرزنا، آزمانا، ہتھیانا وغیرہ۔ دیکھیے یہ تمام کے تمام مصادر ہیں، تمام کے تمام مصادر ہیں، لیکن یہاں یہ معنی